बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी, अकर या बांझपन के टॉपिक पर। औलाद अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है और इस बात का सही तौर पर अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इस नेमत से महरूम। और आपने शायद मिसालें देखी हो मुआशरे में, आपके रिलेटिव्स में, या आपको खुद ये मसला दरपेश हो कि औलाद के हुसूल के लिए इंसान अपने तमाम तर दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हर मुमकिन कोशिश लगा देता है और हर मुमकिन सबब को इख्तियार करता है। बल्कि बाज़ लोग तो औलाद के हुसूल की कोशिश में ऐसे ऐसे जतन कर जाते हैं जिन्हें शाइस्ता उसलूब में बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिमत का दुरुस्त होना जरूरी है। जब तक सिमत दुरुस्त ना हो, इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हवाले से कि अगर आपको बेऔलादी का मसला दरपेश है, आपकी शादी को 6, 7, 8 माह या 1 साल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपको क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपको कौन सा वे अपनाना चाहिए, इलाज मुआलजे की कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत आपको अपनानी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि शादी के 1 साल बाद तक मुसलसल कोशिश करने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब आपको मुआलिज के पास जाने की जरूरत है। इससे पहले आपको मुआलिज के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसे कपल्स देखे गए हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है और उन्हें किसी तरह के मेडिकल चेकअप या मुआयने की जरूरत पेश नहीं आती। बासुकात ऐसा हो जाता है कि फ्रीकैन यानी मियाँ बीवी, खामद और बीवी दोनों ठीक होते हैं, उनके अंदर फिजिकली किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं पाया जाता, कोई अबनॉर्मेलिटी उनके अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन स्पर्म कंसीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उसकी कुछ अनएक्सप्लेन्ड वजूहात हैं, हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं। इसलिए आगाज में मैं आपको बात जो समझा देना चाहता हूँ वो ये है कि 1 साल बाद तक का वेट करना चाहिए और मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। अगर पूरा 1 साल गुजर गया आपकी शादी को, प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमल नहीं ठहरा, तब इस बात की जरूरत पेश आती है कि आप किसी मुआलिज के पास जाएं और अपना मुआयना करवाएं। हाँ, अलबत्ता वो मर्द जिनका माजी में कोई प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम रहा है, उन्हें कोई टेस्टिकुलर प्रॉब्लम रहा है, उनके खानदान के अंदर बेऔलादी के काफी ज्यादा केसेस पाए जाते हैं, जिनके टेस्टिकल्स का साइज छोटा है, या उनकी हिस्ट्री के अंदर कोई इंजरीज वगैरह का केस है कि उन्हें कोई चोट वगैरह लगी है जिनसे उनके जिनसी अज़ा जो है वो मुतासर हुए हैं, तो ऐसे लोगों को 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि अपना मेडिकली मुआयना करवा लेना चाहिए। बाकी जो आम नॉर्मल लोग हैं जिनकी हिस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का केस नहीं है, वो नॉर्मल है, उन्हें कोई किसी तरह की चोट नहीं आई, उनके जिनसी अज़ा किसी तरह मुतासर नहीं है, उनके स्क्रोटम पर किसी तरह की स्वेलिंग वगैरह नहीं रहती, कोई पेन नहीं रहती, वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें 1 साल का मुसलसल कोशिश कर के बाद जो है वो फिर उन्हें मेडिकली मुआयने की तरफ आना चाहिए। ये पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब भी इनफर्टिलिटी का जो है वो केस हमारे सामने आता है, तो उसमें यह भी मुमकिन होता है कि खामद के अंदर प्रॉब्लम हो, ये भी मुमकिन है कि बीवी के अंदर कोई बेऔलादी की वजह पाई जा रही हो, और ये भी मुमकिन है कि मियाँ बीवी दोनों के अंदर कोई सबब जो है वो मौजूद हो। इसलिए खामद और बीवी दोनों का मेडिकली मुआयना करवाना जो है वो अज हद जरूरी है। अगर सिर्फ एक को ही फिक्र है और वो इस सिलसिले में परेशान है कि भाई औलाद पता नहीं क्यों नहीं हो रही, यानी खामद या बीवी में से सिर्फ एक को फिक्र है और वो अपने इलाज मुआलजे के लिए जो है वो सरगर्दा रहता है, परेशान रहता है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि उसकी सारी कोशिश रायगा जाए। वो फिजिकली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो ही ना, कोई डिसऑर्डर हो ही ना, और दूसरे फ्रीक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लिहाजा ऐसी सूरत में इलाज की सूरत जो है वो सामने नहीं आती। इसलिए मियाँ बीवी दोनों का चेकअप करवाना, दोनों का मुआयना करवाना जरूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खामद के करने वाले कौन से काम हैं। अगर इनफर्टिलिटी की सूरत हमारे सामने आती है तो उस सिलसिले में मर्द को क्या इकदाम करने चाहिए। तो भाई सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो मर्द को अपना सीमन एनालिसिस रिपोर्ट करवानी चाहिए। ये मनी के तजिए की एक नॉर्मल सी रिपोर्ट है, सस्ती सी रिपोर्ट है, और ये बिल्कुल इब्तिदाई चीज है। इसमें क्या होता है
اس میں ہمارے سامنے وہ پورا سکیچ آ جاتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمارے نوٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ایک تو ہمیں والیوم دیکھنا ہے، یعنی سیمن کا والیوم جو ہے وہ 1.5 سے 6.5 کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر 1.5 سے کم ہے تو وہ نارمل نہیں۔ ایسی صورت میں پریگنینسی تقریباً اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر والیوم سیمن کا کم ہے تو پھر ہمیں ایسی ادویہ، ایسی غذاؤں کی ضرورت ہے جو سیمن کا والیوم یعنی اس کی مقدار کو بڑھائے، اس کی پیدائش کو بڑھائے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ سیمن کے اندر سپرم کی تعداد کتنی۔ تو 1 ml یعنی 1 ملی لیٹر سیمن کے اندر 20 ملین اگر سپرم پائے جائیں تو اسے نارمل سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اوسطن جو ہے وہ 60 ملین جو سپرم ہے وہ عام طور پر پائے جاتے ہیں اوسطن۔ اگر سپرم کی تعداد کم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، تو پھر ایسی میڈیسنز کی ضرورت ہے جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھائے، سپرم کی تعداد کو بڑھائے۔ تیسرے نمبر پر جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سپرم جو پائے جا رہے ہیں ان میں سے ایکٹیو کتنے ہیں، موٹائل کتنے ہیں، یعنی موٹیلٹی کتنی ہے، کتنے فیصد ایسے سپرم ہیں جو تیزی سے آگے کو حرکت کرنے والے ہیں۔ تو وہ ٹوٹل سپرم کاؤنٹ جو ہمارے سامنے آئے اس کا نصف ہونے چاہیے، بلکہ 60% ہونے چاہیے۔ اگر 60% ایسے سپرم ہیں جو تیزی سے آگے کو حرکت کرنے والے ہیں تو پھر پریگنینسی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہمیں یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ لیکویفیکیشن ٹائم کتنا ہے۔ دراصل جب سیمن یوٹرس کے اندر جاتا ہے، منی مادہ حیات یوٹرس کے اندر جاتا ہے تو وہ پہلے جیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جم جاتا ہے، اس کے بعد وہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ یہ لیکویفیکیشن جو ٹائم ہے اس کا پتلا ہونے کا ٹائم لیس دین 30 منٹ ہونا چاہیے، یعنی 30 منٹ کے اندر اندر اسے پانی کی طرح بن جانا چاہیے۔ اگر وہ 30 منٹ کے اندر اندر پانی کی طرح نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہے، پریگنینسی کے چانسز نہیں۔ اگر یہ پرابلم ہے تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی مارفالوجی دیکھنی ہے کہ مارفالوجی کہتے ہیں اس کی شکل کو، اس کی جسامت کو، کہ کتنے فیصد ایسے سپرم ہیں جو نارمل شکل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1989 کا جو WHO کا مینول ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 30% یا اس سے ابو اگر سپرم نارمل تعداد کے ہیں تو انہیں نارمل کنسائڈر کیا جائے گا، جبکہ 1999 کا جو WHO کا مینول ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر 14% بھی نارمل شکل کے سپرم پائے جا رہے ہیں تو اسے ہم نارمل سمجھیں گے، اس سے پریگنینسی ہو جاتی۔ تو ہم اس کا ایک درمیانہ سا پیمانہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تقریباً منیمم 20% جو ہیں وہ مارفالوجی، اس میں 20% سپرم ہونے چاہیے، یعنی 20% ایسے ہونے چاہیے جو نارمل شکل و ساخت کے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سیمن کے اندر، منی کے اندر پاس سیلز تو نہیں پائے جا رہے۔ اگر پاس سیلز ہیں تو پھر ایسی ادویہ کی، ایسی میڈیسن کی ضرورت ہے جو پاس سیلز کو ختم کرے اور منی کو بالکل سیف کرے۔ اور جو بہت اہم چیز ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی سیمن کی پی ایچ کتنی ہے، وہ 7.2 سے 7.8 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر 7 سے نیچے ہے، وہ کم ہے، تو اسے تیزابی سمجھا جاتا ہے۔ اگر 7.8 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ الکلائن، یعنی وہ بھی اس صورت میں بھی اسے انفیکٹڈ سمجھا جاتا ہے اور پریگنینسی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مین۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے سمپلی سیمن انالیسس رپورٹ کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں رکھی ہیں جس سے آپ کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ بے اولادی کی صورت میں کوئی ایسا مرکب یا کمپاؤنڈ نہیں ہے کہ جو ہم بس استعمال کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، یا بازار سے ہم کوئی پروڈکٹ خریدیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ مختلف میڈیکل کنڈیشنز ہیں، یعنی اگر سپرم سرے سے پائے نہیں جا رہے تو اسے ایزوسپرمیا کہتے ہیں، اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر سپرم کم پائے جاتے ہیں اسے اولیگوسپرمیا کہتے ہیں، اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر سپرم ہے تو ضرور لیکن ان کی حرکت ناقص ہے، یعنی ایکٹیو نہیں ہے، وہ ایکٹیو کم ہے یا ان کی موٹیلٹی کم ہے، تو اسے ایستھینوسپرمیا کہا جاتا ہے، یا ایستھینوسپرمیا بھی اسے کہہ دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ پرابلم نہیں ہے، ویسی ان کی جو شکل و ساخت ہے وہ ڈسٹرب ہے، اسے ٹیریٹوسپرمیا کہا جاتا ہے اور اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح مزید اس میں ڈیٹیل ہے، یعنی صرف سیمن انالیسس رپورٹ کا مختصر طور پر جائزہ لینے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے اولادی، انفرٹیلٹی، عقر یا بانجھ پن کی صورت میں ہمیں
پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت. پہلے ہمیں ڈائگنوز کروانا ہے, ہمیں اچھی تشخیص کروانی ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا سلوشن کیا جائے گا. اب موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ مغلظات اور مقوی معجونوں کا اندھا دھند اور بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کسی سے سنا کے طرح طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, یا بعض انکوالیفائڈ اطباء کے پاس یا فزیشنز کے پاس, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ کروا کے تو پھر تھک جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دراصل اس میں ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ڈائگنوز نہیں کیا, پہلے اپنے پرابلم کو جانا نہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تلاش کیا کر رہے ہیں تو ہم تلاش کیا کریں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سفر کس سمت کی طرف کر رہے ہیں تو ہم کس منزل پہ پہنچیں گے. پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اندر پرابلم کیا. یہ جو انفرٹیلٹی کا کیس ہمارے ساتھ بنا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اور کون سی جو ہے وہ اب نارمیلٹی میرے اندر پائی جا رہی ہے, تبھی تو میں اس کا علاج کروا پاؤں گا. تو اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے. یعنی ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے یہ سیمن انالیسس رپورٹ اور اس کے متعلقہ کچھ چیزوں کی آپ کو آگاہی دی ہے, اور ابتدائی طور پر تقریباً یہی کافی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیمن انالیسس رپورٹ بھی نارمل ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہرتا. تو اس کے کچھ سائیکولوجیکل اسباب ہو سکتے ہیں, یعنی نفسیاتی طور پر اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, بعض لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ماضی بہت غلط گزارا ہو, تو ان کے ذہن میں اب یہ بات کسی نے بٹھا دی کہ بھائی بس آپ تو باپ بن نہیں سکتے. اب وہ ذہنی طور پر اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں, اپنے آپ پر اتنا یہ ہوس وار کر لیتے ہیں کہ پھر جب وہ یعنی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, مسز کے پاس جاتے ہیں, زوجہ کے پاس جاتے ہیں, مباشرت کرتے ہیں, تو وہ ان کا سیمن کا صحیح طرح ایجیکولیشن نہیں ہوتی. جس طرح ایجیکولیشن ایک فطری نیچرل طور پر جس طرح ایجیکولیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ان کے جنسی جذبات نہیں ہوتے اور وہ ان کی طبیعت کے اندر فرحت و انبساط کے اثرات نہیں پائے جاتے, تو صحیح طور پر ایجیکولیشن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. یعنی سیمن انالیسس رپورٹ کے نارمل ہونے کے باوجود کچھ اور بھی طرح طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو اچھے فزیشین کے پاس, اچھے معالج کے پاس جا کے ڈائگنوز کروانا چاہیے کہ بھائی آخر کون سی وجہ جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی. یہ ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے مرد کے اندر جو چیزیں پائی جا سکتی ہیں. باقی نیکسٹ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خواتین کے اندر, اور وہ بہت ہی جو ہے وہ لینتھی ٹاپک ہے اور ان میں بہت زیادہ اسباب وجوہات پائی جاتی ہیں, اس لیے اس ویڈیو کے ساتھ میں نے اسے شامل نہیں کیا کہ یہ بہت لمبی ہو جاتی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے اندر انفرٹیلٹی کے کیا اسباب, کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریگننسی نہیں ہو پاتی. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.